أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، ہوش آدم ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اولادیں دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے۔ ساری کائنات کا نظام اس اکیلے اللہ جل جلالہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ درود و سلام سرور کونین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، والی بطحہ، سرتاج رسول، آمنہ کے لال، پیکر و حسن و جمال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات، آج کا پروگرام جو کہ دعوت افطار کے نام سے آپ کے اس علاقہ حسن خان کے اندر جاری اور ساری ہے، میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارا آج کا اس پروگرام میں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور تمام معاونین، خصوصی کاوش محترم و مکرم جناب کاشف قدوس صاحب، قائد جنگ شیر اہل حدیث حضرت مولانا بدرنصیر سلفی صاحب، حضرت مولانا حافظ عبدالباسط جنجوہ صاحب، اور دیگر علاقے کے معزز علماء کرام، اللہ تعالیٰ سب کی جہود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، رمضان رب کا مہمان جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا مہینہ بن کے آیا، اس نے ہمارے اندر آج 25واں دن گزر رہا ہے، باقی 3، 4، 5 دن اس کے باقی ہیں۔ یہ مہمان ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور اس نے جب ہم سے رخصت ہو کے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دربار میں پیش ہو کر ہمارے بارے میں خبر گیری کرنی ہے، ہمارے بارے میں بتانا ہے، اللہ تو نے مجھے مہمان بنا کے روح زمین پر لوگوں کے لیے بخشش کا سامان بنا کے بھیجا تھا، انعامات کا ذریعہ بنا کے بھیجا تھا، لوگوں کے لیے رحمتوں کا یہ مہینہ بنا کے بھیجا تھا۔ تیرے لوگوں نے میری قدر کتنی کی ہے، میری تحقیر کتنی کی ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر ان لوگوں نے اپنی تربیت کتنی کی ہے، اور
آگے جس طرح زندگی گزارتے تھے کیا اسی طرح زندگی گزاری ہے؟ تو ہمیں اب بھی وقت ہے، اب بھی موقع ہے، یہ 4-5 دن اپنے لیے قیمتی سمجھیں، جاتے مہمان کو اچھی طرح الوداع کریں تاکہ یہ کل جب اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر پیش ہو ہمارے بارے میں اچھی خبر دے، ہمارے بارے میں لوگوں کو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھی خبر رکھے۔ تو آئیے حضرات، میں اپنی بات کو ایک حدیث سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف لے کے آتے ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی پوڑی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس سے آمین کہتے ہیں، دوسری پوڑی پہ پاؤں رکھا، آپ نے آمین کہا، تیسری پوڑی پہ پاؤں رکھا، آپ آمین کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے یہ منظر دیکھا، کہنے لگے آقا آج سے پہلے تو ہم نے آپ کو اس طرح کرتے دیکھا نہیں، اب آگے بھی آیا کرتے تھے، خاموشی سے منبر پہ چڑھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن آج آپ جب آئے ہیں آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، کیا کوئی خاص واقعہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان میں سے ایک بات، جس آدمی کی زندگی کے اندر ماہ رمضان آیا، جبرائیل اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا، جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، جس آدمی کی زندگی کے اندر اللہ نے ماہ رمضان کا مہینہ بھیجا اور اس نے اس ماہ رمضان کے مہینے کی قدر نہ کی، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کروا سکا، وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر آمین کہتے ہیں، آپ اس موقع کے اوپر اس دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں، یارو سچ میں وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے جسے رب نے رمضان کا مہینہ دیا، رحمتوں بخشوں کا مہینہ دیا، بہاروں کا مہینہ دیا، انعامات کا مہینہ دیا، مغفرت کا مہینہ دیا، لیکن اس مہینے کے اندر وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کروا سکا۔ سردار رسول، سردار کائنات، سردار الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ حضرات آئیے یہ 4-5 دن ہمارے پاس جو باقی ہیں، ہم ان دنوں کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ 25 دن گزر گئے، میں غافل تھا، مجھے پتہ نہ تھا، میں غفلت کے اندر اب بھی زندگی گزار رہا تھا، تو نے مجھے توفیق دی، یہ 4 دن اس طرح رب کے مہمان کی قدر کریں، اس طرح رب کے مہمان کی عزت کریں، اس طرح اس مہمان کو راضی کر کے بھیجیں کہ قیامت کے دن ہو یہ آپ اور میرے لیے سفارشی بن جائے۔ آئیے حضرات، قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو مجھ اللہ تعالیٰ سے تم توبہ کرو۔ توبہ بھی کرنی ہے، عام رواج کی طرح ہاتھ نہیں اٹھا لینے، جس طرح لوگ سارے بیٹھے مجمع میں ہاتھ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ توبو، میرے ساتھ توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرنی ہے، خالص نیت کے ساتھ توبہ کرنی ہے۔ توبو کا صیغہ اللہ نے فرما کے آپ اور مجھ کے اوپر توبہ کو فرض کر دیا، امر کا صیغہ لا کے اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تمہارے اوپر میں نے توبہ کو فرض کیا ہے، تم مجھ سے پکی سچی توبہ کرو۔ حضرات انسان کے اوپر اللہ نے توبہ کو فرض کیا ہے، یارو وہ مالک
رحمان ہے، غفور و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسے آپ کے ہاتھوں کے اٹھانے کی ضرورت نہیں، اسے آپ کے ہاتھوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ میرا بندہ زمین پہ بیٹھے ہاتھ اٹھائے گا ہی تو میں اسے عطا کروں گا۔ تو سارا دن اس مالک کی نافرمانی کرتا رہے، تو سارا دن اس مالک کی بغاوت کرتا رہے، تو سارا دن اس مالک کے ایک بھی حکم نہ مان۔ مجھے بتاؤ کوئی بھوکا سوتا ہے؟ وہ مالک تجھے رزق دے کے سلاتا ہے، وہ مالک تجھے کھانا کھلا کے سلواتا ہے، لیکن اسے اس ہاتھوں کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سارے کی ساری انسانیت، تمام کے تمام لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، ایک بھی غلطی نہ کریں، سارے گناہوں سے پاک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں۔ میرے اللہ کو ایسے لوگ، ایسی مخلوق پسند نہیں۔ میرے اللہ ان لوگوں کو ختم کر کے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہوں کریں اور بعد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے۔ میرے اللہ کو یہ عمل بہت پیارا پسند ہے، میرے اللہ کے ہاں یہ عمل بہت پیارا ہے۔ آئیے حضرات، اب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، انسان سے زندگی کے اندر جانتے ہوئے انجانے میں انسان بھول کے غفلت کے اندر، اور جانتا بھی تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مالک میرا اللہ جو آسمانوں کے اوپر بیٹھا میری اشارت سے بھی واقف ہے، وہ میرے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، وہ میرے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر رب کا ڈر ہونے کے باوجود، خوف ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود انسان اب گناہ کر بیٹھا ہے۔ اب انسان اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہے، سوچتا ہے یہ گناہ کر لیا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب کتاب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا یارو۔ قیامت کے دن ایک ایک غلطی کا بدلہ چکانا بہت مشکل ہوگا۔ آج وقت ہے، آج مولت ہے، آج صحت ہے، آج جوانی ہے، آج زندگی ہے، آج رب کی تمام نعمتیں ہیں، آج تیرے پاس ہر چیز موجود ہے، آج ہی تیرے پاس وقت ہے انہی گناہوں کی معافی مانگنے کا، اپنے گناہوں کو، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کا، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا۔ تو وہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، یارو وہ اس بات سے واقف ہے قیامت کا دن ہوگا، انسان کو دربار کے اندر کھڑا کیا جائے گا، حشر کا میدان ہوگا، رب کا میدان لگا ہوگا، اللہ محشر کے میدان کے اندر آپنے سامنے بیٹھے اپنے بندوں سے ہم کلام ہوں گے۔ ہاں میرے بندے، میں نے تجھے زندگی دی تھی، میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے صحت دی تھی، میں نے تیرے اوپر اپنے انعامات کیے تھے، میں نے دنیا کے اندر تجھے بے شمار نعمتوں سے گزارا تھا، میں نے تجھے صرف ایک حکم دیا تھا، اے انسان تو نے میری عبادت کرنی ہے۔ تو نے کیا اس زندگی کو میری عبادت کے اندر گزارا ہے کہ نہیں؟ اپنی زندگی کو کیا میرے طریقے پہ گزار کے آیا ہے کہ نہیں؟ اس وقت انسان شرمانے سے بہتر ہے آج ہی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر گزار، ورنہ نہیں تو کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا میدان سجا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، رب کے سامنے اب انسان کو پیش کیا جائے گا۔ اب انسان بڑا جھگڑالو بن بیٹھا، قیامت کا دن ہوگا، اپنے کیے اعمال کے اوپر مکرنے لگے گا، کہے گا میں نے تو فلاں کام نہیں کیا، میں نے تو یہ غلطی نہیں کی، میں نے یہ غلطی نہیں کی تھی، میری تو ایسے غلطی لکھ دی گئی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ انسان کے منہ کے پر مہر لگا دے گا، انسان تو اپنا منہ بند کر، تو زبان بند کر، آج تیرا یہی ہاتھ بول کے جواب دے گا جس ہاتھ سے تو نے گناہ کیا تھا، یہی پاؤں بول کے جواب دے گا جس کے ساتھ تو نے چل کے گناہ کیا تھا، یہی تیرا جسم بول کے جواب دے گا جس کے ساتھ تو نے کسی کو تکلیف دی تھی، یہی تیرے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ انسان دوسرے نمبر کے اوپر تیرے خلاف کل قیامت کے دن کون سی چیز گواہی دے گی؟ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کا دن ہوگا، یہ زمین جس کے اوپر تو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ بیٹھا، یہ زمین
جس کے اوپر تو اپنے آپ کو عیاشی کے اندر زندگی گزارنے والا سمجھتا ہے سارے جہان نے ختم ہو جانا ہے، میں اکیلا رہنے والا ہوں، فکر آخرت دلائی جائے، کہتا حضرت صاحب میں نے نہیں ابھی مرنا، تو اس زندگی کے اوپر، اسی زمین کے اوپر رب کو بھلا بیٹھا، اسی زمین کے اوپر رب کی صبح شام نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد، اسی زمین کے اوپر صبح شام رب کے انعامات کو استعمال کرنے کے بعد اس کی شکر گزاری کرنے کے بجائے ناشکری کرتا ہے، ناشکری ہی نہیں بلکہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے بتائے ہو طریقے کے بجائے شیطان کے طریقے پہ چلتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہی زمین یومئذ تحدث اخبارہا اپنے اندر سے خبریں نکال کے پھوڑی ہوئی یہ زمین پھٹ جائے گی، خبریں نکلیں گی، تیرے خلاف بولیں گی، اللہ فلاں وقت تھا، فلاں موقع تھا، فلاں جگہ تھی، گھر کے اندر چار دیواری کے اندر یہ بیٹھا کہتا تھا مجھے کون دیکھنے والا ہے، میں زمین اس کے خلاف گواہی دیتی ہوں، اس نے فلاں موقع کے اوپر کھڑے ہو کے جھوٹ بولا تھا، فلاں موقع کی کھڑے ہو کے کسی کو تکلیف دی تھی، فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی۔ آج تیرے پاس وقت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، قیامت کا دن ہوگا، تیسری تیرے خلاف کون سی چیز گواہی دے گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میرے بندے میں نے تیرے اوپر 2 سیکورٹی گارڈ بٹھائے ہیں، میرے بندے میں نے تیرے اوپر 2 کرامت والے عزت والے فرشتے بٹھائے ہیں، تو جو بھی کرے گا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک، یہ فرشتے تیرا ایک ایک عمل نوٹ کر رہے ہیں، تو جو سے بولتا جائے گا، جو اپنے ہاتھ سے فعل کرتا جائے گا، جو پاؤں کے ساتھ چل کے عمل کرے گا، یہ سارا کے سارا تیرا ریکارڈ، تیرا بایو ڈیٹا آج تیار کر رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، یعلمون ما تفعلون، یہ جانتے ہیں جو تو کچھ کرتا رہا، یہ تیرے سامنے حساب کتاب کھول کے رکھ دیں گے، تیرے سامنے نامہ اعمال آ جائے گا۔ اب پچھتائے کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت، یہ جوانی بھی تیرے سے ڈھل جائے گی، یہ بڑھاپا بھی ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا تیری قبر بن جائے گی، تیری لاش بن جائے گی، تجھے لوگ آج تو فلاں فلاں صاحب کہتے ہیں، ہمارے علاقے کا یہ چودھری ہے، ہمارے پنڈ کا چودھری ہے، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، حضرت صاحب، علامہ صاحب، بس صرف اتنی سا وقت ہے، یہ سانس تیرے جسم سے باہر نکلتے جائے اور تیری لاش بنتی جائے، تجھے چارپائی پہ ڈالا جائے، کوئی چودھری نہیں کہے گا، کوئی تجھے علامہ فہامہ نہیں کہے گا، تو تجھے سیٹھ نہیں کہے گا، تجھے کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں کہے گا، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ نہیں کہے گا، جاتے ہوئے لوگ کہیں گے یار وہ میت جا رہی ہے، وہ جنازہ جا رہا ہے، آؤ چلے جنازہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہے گا ہمارے علاقے کا ایم این اے جا رہا ہے، بلکہ کہیں گے ہمارے علاقے کی فلاں شخصیت کی آج میت جا رہی ہے، لاش جا رہی ہے، یہ خالہ خیوتا، یہ سارا عمل تیرا یہیں پہ ختم ہو جائے گا، یہ رجسٹر تیرے بند ہو جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے نامہ اعمال کو کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ پھر پچھتائے کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت، تو آپ پچھتائے گا، تیرے خلاف تیرا جسم بول کے گواہی دے گا، تیرے خلاف یہ زمین بول کے گواہی دے گی، تیرے خلاف تیرا نامہ اعمال بول کے گواہی دے گا، اللہ یہ تو نافرمان تھا، یہ تو تیرا کھانے کے باوجود، تیرا پینے کے باوجود، تیرا ہٹانے کے باوجود، تیرا پہننے کے باوجود تیری نافرمانی کرتا تھا، تو نے اسے زندگی دی تھی، لیکن یہ زندگی تیری منمانی میں نہیں گزارتا تھا، تیری رضا کے لیے نہیں گزارتا تھا، یہ تو اپنی عیاشی کے اندر زندگی گزارتا تھا، اس نے دنیا کے اندر تجھے بھلا دیا تھا، آج تیرا نامہ اعمال کھلا ہوا تیرے سامنے جب آئے گا پھر پچھتائے گا، آج تیرے پاس وقت ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، چھوڑ دے اپنی زندگی کے گناہوں کو، اس زندگی کو تبدیل کر، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کے آ، یہ تیرا جاتا رمضان تیرے لیے بہتری کا سامان بنے، دیتا رمضان تیرے لیے خوشخبری کا زمان بنے، جاتا رمضان تیرے حق میں گواہی دے، اللہ اس نے 4 دنوں کے اندر، 5 دنوں کے اندر، 25 رمضان کو اس کو ذہن کے اندر بات بیٹھی تھی، کسی نے بتایا تھا، یہ تجھ سے ڈر گیا تھا، تجھ سے
نافرمانی نہیں کرتا بلکہ تیری اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے لگ گیا تھا۔ یہ جاتا مہمان آپ اور میرے حق کے اندر اچھی بات کہے۔ یارو اگر آپ یہ بات اپنے اوپر نہیں لاگو کرتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، ہمارے خلاف تین بہت بڑی گواہیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اب انسان جب گناہ کر بیٹھتا ہے، اتنی بڑی گناہیوں سے، اتنی بڑی گناہ کرنے کے باوجود، زندگی گناہوں کے گزارنے کے باوجود، اب اس کے خلاف جب یہ گواہیاں پیش ہونے والی ہوں گی قیامت کے دن تو یہ کیا کرے گا؟ یارو میرا نبی غفور و رحیم نبی ہے، میرا نبی اپنی امت کے لیے مشفق بن کے آیا ہے، میرا نبی اپنی امت کے لیے مہربان بن کے آیا ہے، میرا نبی اپنی امت کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتا، میرا نبی اپنی امت کو تو جنت کے لیے لے کے آیا ہے، میرا نبی اپنی امت کو تو جنت میں لے جانے کے لیے آیا تھا، میرا نبی تو لوگوں کو دعوت اس لیے دینے آیا تھا، پتھر اس لیے کھائے تھے ہدایت کے رستے پر آ جاؤ لوگوں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزار لو، جنت کا مہمان بن جاؤ۔ میرا نبی جہنم سے بچانے کے لیے آیا تھا۔ جب مومن سے گناہ ہو جائے اللہ کے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے معافی مانگنے والا گناہ کے بعد اپنے آپ کو رب کے دربار کے اندر پیش کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگنے والا کمن لا ذنب لہ، گویا کہ وہ آدمی اس طرح ہے کہ اس نے ساری زندگی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اس سے بڑی میرے نبی کی شفقت اپنی امت کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی بشارت دے کے جا رہے، وہ غافل گناہ کر بیٹھا، غلطی ہوگی، اب تو نے غلطی کے بعد اس غلطی کے اوپر اصرار نہیں کرنا، اس غلطی کے اوپر ڈٹ کے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ میرا اللہ اس طرح تیرے گناہوں کو معاف کرے گا کہ گویا کہ کبھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرات صرف گناہ کے بعد، گناہ کی معافی کے بعد یہیں پہ معاملہ ٹھپ نہیں، یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے نبی کریم علیہ السلام پہ رب نے قرآن بھیجا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ او گناہ سے معافی مانگنے والے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، پس تو اپنے رب سے توبہ کر، میرا رب تو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، صرف معاف نہیں کرتا بلکہ آسمان سے تمہارے اوپر رحمتوں کی بارشیں برسائے گا، تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا۔ یارو انسان صرف معافی مانگے، کتنی انسان کو بشارتیں ملتی ہیں، مال بھی ملتا ہے، اولاد بھی ملتا ہے، پھر اس کے بعد رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں۔ آج ہمارے اوپر جو قحط سالی آ چکی، ہر کسی کے اندر برہان آ چکا، ہر چیز سے ہم ہر نعمت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں کے اندر گزار رہے ہیں، ہم رب کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کو سے اپنا رابطہ ختم کر چکے ہیں۔ ہمیں بیماری آ جائے، ہمیں تکلیف آ جائے، ہمیں دکھ آ جائے، ہمیں پریشانی آ جائے، کبھی ہم نے رب کے سامنے آ کے ساتھ نہیں جھکایا۔ ہم جاتے ہیں تو علاقے کے چودھری کے پاس جاتے ہیں، چودھری صاحب میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرے اوپر بڑی مشکل آئی ہے، میری تھوڑی سی مدد کر دیجئے۔ اگر میرے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے، میں پہنچتا ہوں، میں یہاں پہ ہائے ہائے کے نعرے لگاتا ہوں اور ہائے ہائے کر کے رب کی ناشکری کرتا ہوں۔ ساری مصیبتیں میرے اوپر ہی ٹوٹنی تھی، یہ مصیبت میرے اوپر ہی آنی تھی، یہ فالج کا اٹیک میرے اوپر بھی ہونا تھا، یہ شوگر کی بیماری میرے اوپر ہی چڑھنی تھی، یہ بخار مجھے ہی ہونا تھا، کوئی کسی اور کو نہیں ہوتا۔ نانا یہ تیرے لیے آزمائش بن کے آتی ہیں بیماریاں، یہ بیماریاں بھی تیرے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا سامان لے کے آتی ہیں۔ مومن کے لیے یہ بیماری تو گناہوں کی معافی کا سبب بن کے آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر رب کی ناشکری نہ کیا کر، چھوٹی چھوٹی
تکلیف کے اوپر اپنے رب کی نافرمانی نہ کیا کر، رب کو بھلایا نہ کر، بلکہ جب تیرے اوپر مشکل آئے، جب تیرے اوپر تکلیف آئے، اپنے رب کے دربار کے اندر آ جایا کر، اپنے رب کے دربار کے اندر سر رکھ لیا کر۔ اللہ میں کمزور سا بندہ ہوں، میں تیری مخلوق ہوں، اللہ مجھے تو پالنے والا ہے، تو میرا خالق مالک ہے، تو میری رگ رگ سے واقف ہے، اللہ تو جانتا ہے میں کمزور ہوں، اللہ میں کس طرح اس مصیبت کو برداشت کر سکتا ہوں، اللہ میں اس بیماری کو کس طرح برداشت کر سکتا ہوں، میری جسامت دے اللہ، تو مجھے پیدا کرنے والا، تو جانتا ہے میرے اندر کتنی ہمت ہے، میرے اندر کتنی طاقت ہے، میں تیری مخلوق ہوں، میں کس طرح تیری آزمائش کو برداشت کر سکتا ہوں، اس آزمائش کو مجھ سے اٹھا لے یارو، پھر دیکھو اللہ کس طرح تمہارے اوپر انعامات کرے گا، میرا اللہ کس طرح تمہارے اوپر رحمتوں کے دروازے کھولے گا، میرا اللہ کس طرح تمہیں بخشش عطا کرے گا، میرا اللہ کس طرح تمہیں انعامات سے نوازے گا، تمہیں رزق بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، جان کے اندر بھی صحت ملے گی، تندرستی ملے گی، ہر چیز ملے گی، صرف کمی اس بات کی ہے، غفلت اس بات کی ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو خود رب سے دور کر لیا۔ اگر انسان رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا، آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی، اگر آج ہم اپنے رب کو نہ بھلاتے تو آج اس طرح ہم روح زمین کے اوپر ذلیل و خوار نہ ہوتے۔ صحابہ کا دور دیکھیے، صحابہ کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا، نہ ہڈانے کو کچھ تھا، لیکن نبی کے ساتھ وفا کی، نبی کے خدا کے ساتھ وفا کی، ساری کائنات کے خدا کے ساتھ وفا کی، جس طرح رب نے حکم دیا، جس طرح نبی نے حکم دیا، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزارا۔ وہ آج بھی ان کے تذکرے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں کیا شان دی ہے۔ غریب کے پاس اگر پیسہ نہ ہو، وہ گھر کے اندر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، میری کیا عزت ہوگی، میری کیا شان ہوگی۔ یارو تو رب کی زندگی، رب کے راستے کے اندر اپنی زندگی کو لٹا دے، تو اپنی زندگی کو رب کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزار دے، میرا رب دیکھ تجھے شان دیتا ہے، میرا رب دیکھ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کھڑی ہوگی، میرا اللہ تیرے اوپر انعامات کی بارش کرے گا، لوگ بے سایہ ہوں گے، لوگ پسینوں کی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اپنی زندگی کو آج اچھا گزارنے والے کل قیامت کے دن اللہ تیرے اوپر انعامات کی بارشیں کر دے گا، اللہ تجھے جنت کا مہمان بنا دے گا۔ لیکن صرف آخری بات، آج ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، آج ہی ہمیں یہیں پہ بیٹھ کے تہیہ کرنا ہوگا کہ اللہ جو کر بیٹھا سو کر بیٹھا، آئندہ کی میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں یہ دوبارہ گناہ نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے خاص مدد بھی مانگا کریں، گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کریں، اور گناہ سے بچنے کی دعا بھی کیا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی ہماری یہاں پہ حاضری قبول فرمائے، جو کچھ سنایا ہے سنا ہے، اللہ مجھ اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ تمام معاونین کی محنتیں کافشیں اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔